ہمارے چینل درس حدیث پروڈکشن کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور دیں۔ دیکھیں، ایک بات سمجھ لیجئے کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں دین جو ہے وہ بالکل آسانی سے سہولت کے ساتھ مل گیا اور بڑوں سے ایک توارث کے ساتھ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ ہم دین کی شاید اس وجہ سے بھی زیادہ قدر نہیں کر رہے کیونکہ ہمیں مشقت نہیں کرنی پڑی، ہمیں محنت نہیں کرنی پڑی، اس کو تلاش نہیں کرنا پڑا۔ جن لوگوں نے دین کو تلاش کیا اور تلاش کر کے اس کو حاصل کیا، پھر ان کے پاس جب دین آیا تو انہوں نے پھر خوشی کا اظہار بھی کیا اور دین کے لیے قربانیاں بھی دی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، اور صحابہ میں بھی یہ بڑے زاہدوں میں اور بڑے علماء میں شمار ہوتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، انہوں نے فرمایا ابو ذر کو اللہ تعالیٰ نے ایسا علم دیا ہے کہ لوگ اس علم کے حاصل کرنے سے عاجز ہیں۔ اب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی خبر ملی کہ ایک نبی ہیں، ایک شخص ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو میں نے تحقیق حال کے لیے اپنے بھائی کو مکہ مکرمہ بھیجا۔ بھائی مکہ مکرمہ آئے، انہوں نے آ کے تحقیق حال کیا، معلومات کی، اور معلومات لے کے وہ واپس گئے تو انہوں نے بتایا کہ میں نے وہاں معلومات کی ہیں اور میں وہاں رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ وہ بہت عمدہ اخلاق کے مالک ہیں، بہت اچھی عادتوں کے مالک ہیں، اچھی بات کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور وہ ایسا کلام پڑھتے ہیں جو شعر نہیں ہے۔ میں نے اس طرح کا کلام نہ کاہنوں کا سنا، نہ اشعار میں ایسا کلام سنا، وہ دل میں اتر جانے والا کلام پڑھتے ہیں۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ساری سن لی، پھر اس کے بعد وہ مکمل تفتیش کے لیے اور اپنے دل کی تشفی کے لیے خود مکہ مکرمہ تشریف لے آئے، اور مکہ مکرمہ پہنچے اور سیدھے مسجد حرام بیت اللہ شریف چلے گئے۔ لیکن چونکہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانتے نہیں تھے، اس لیے انہوں نے کسی سے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا کہ حالات مکہ مکرمہ کے اس طرح کے ہیں، لوگ بلا وجہ تکلیفیں دیتے ہیں حضور کے ماننے والوں کو، جاننے والوں کو۔ پھر یہ ہے کہ میں کسی سے پوچھوں اور وہ حضور کا مخالف ہو تو وہ مجھے حضور کے بارے میں متنفر کر دے، چونکہ بھائی نے تو اچھی اچھی باتیں بتا دی تھیں، اس لیے وہ خاموش رہے، کسی سے نہیں پوچھا۔ شام تک وہاں رہے، شام ہو گئی اور ظاہر ہے یہ مسجد میں تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے تو انہوں نے دیکھا یہ شخص صبح سے یہاں تک ہیں اور ابھی تک ہیں، اور انہوں نے شاید کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے۔ تو مہمان نوازی اور مسافروں کا خیال کرنا یہ تو ان کی گھٹی میں تھا، ویسے ہی عرب کی گھٹی میں تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے۔ تو وہ ان کو اپنے ساتھ لے گئے اپنے گھر، وہاں ان کو کھانا کھلایا، رات کو آرام کروایا، اور پوچھا بھی نہیں کہ بھائی آپ کیوں آئے ہیں، آپ کی غرض کیا ہے، کہ مہمان کہیں محسوس نہ کرے۔ صبح حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں پھر مسجد میں آ گیا، اور شام تک پھر میں نے کسی سے اسی وجہ سے نہ پوچھا مصلحت کے تحت۔ شام کو پھر حضرت علی آئے اور انہوں نے دیکھا یہ کل والا مسافر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کام سے یہ آئے ہیں مکہ مکرمہ وہ کام ان کا نہیں ہو سکا، سو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پھر اپنے ساتھ لے گئے، اور اس دفعہ بھی نہ انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں آئے ہیں اور نہ انہوں نے بتایا کہ میں کیوں آیا ہوں۔ تیسری مرتبہ تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا کہ شام کو حضرت علی نے دیکھا یہ مسافر پھر یہاں ہے، اس کا مطلب ان کا کام نہیں ہوا، تو وہ ان کو اپنے گھر لے گئے اور پوچھ لیا کہ آپ کا کیا کام ہے، کہ میں کوئی مدد کر سکتا ہوں۔ تو انہوں نے پہلے عہد و پیما لیے اور ان سے باقاعدہ وعدہ لیا کہ آپ کسی کو بتائیں گے نہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ بتائیے کیا بات ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تحقیق و تفتیش کر رہا ہوں، کیا واقعی وہ اللہ کے نبی ہیں یا نہیں ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بے شک وہ اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور چونکہ یہاں دشمن جو ہے وہ کافی طاقت میں ہے، تو میں آپ سے کل ان کی ملاقات کرواؤں گا، صبح میں اب جب یہاں سے نکلوں گا تو آپ میرے پیچھے پیچھے آ جائیے گا، اور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ جاؤں گا، اور اگر مجھے راستے میں کوئی شخص روکے تو آپ جو ہے وہ میرے ساتھ نہ رکنا، آپ آگے چلے جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ساتھ چلنے کی وجہ سے آپ کو کسی تکلیف کا، مشقت کا، پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ اگلے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ذر کو اپنے ساتھ لے کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچتے ہی حضرت ابو ذر نے جب حضور کا چہرہ دیکھا تو انہوں نے فوراً کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہوئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہو گیا ہوں، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھیں ابو ذر، حالات بہت خراب ہیں، مکہ مکرمہ میں لوگ ہم پر مصیبتیں، پریشانیاں کھڑی کر رہے ہیں، تکالیف دے رہے ہیں، جو لوگ کلمہ پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی بڑے مسائل اور مصائب ہوتے ہیں۔ آپ ایسا کریں کہ آپ اسلام آپ نے قبول کر لیا ہے، اب اسلام کو ظاہر نہ کریں، اب اپنی قوم میں چلے جائیں خاموشی کے ساتھ، وہاں لوگوں کو آہستہ آہستہ دین کی دعوت دیں، جب ہمیں اللہ تعالیٰ غلبہ دے دیں گے تو پھر آ کے ہمارے ساتھ مل جانا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سنی
اور پھر اس کے بعد فرمانے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان بے ایمانوں کے بیچ میں جا کے چلا کے بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھوں گا، اور اسی وقت مسجد حرام میں تشریف لے آئے اور بآواز بلند پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بس کیا تھا، کفار کو تو چڑ تھی کلمہ شہادت سے، انہوں نے مارنا شروع کیا، حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی ہو گئے، لہو لہان ہو گئے۔ حضرت عباس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے آ کے حضرت ان کو بچایا، حضرت ابوذر کے اوپر لیٹ گئے، ان کو بچایا اور لوگوں سے کہا یہ غفار قبیلے کے ہیں اور وہ ہمارے سفر کے درمیان میں پڑتا ہے، جب ہم تجارتی سفر کرتے ہیں، اگر اس کو کچھ ہو گیا اس قبیلے کے لوگ ہمارے قافلوں کو گزرنے نہیں دیں گے۔ تو انہوں نے پھر حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا، لیکن اگلے دن پھر حضرت ابوذر نے جا کے کلمہ شہادت اسی بلند آواز کے ساتھ اور اسی جوش اور جذبے کے ساتھ بیت اللہ شریف میں پڑھا، اور جب کفار نے سنا اور پھر اگلے دن ان کو مارا، پھر حضرت عباس نے ان کو بچایا۔ تو یہ پورا واقعہ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا، ان کی استقامت، حالانکہ ان کے پاس ایک راستہ موجود تھا کہ وہ اپنے قبیلے میں چلے جاتے، اور جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ چلے جائیں اور جب ہمیں غلبہ ہوگا آپ آ جانا، اور غلبہ ہونا ہی تھا، لیکن پھر بھی ان کی ایمان کی مضبوطی دیکھیے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، جب مجھے اللہ نے صحیح دین دیا ہے تو پھر میں اس دین کا لوگوں کے سامنے اعلان کروں گا تاکہ لوگوں کو بھی ترغیب ہو جائے۔ تو دوستو، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیے اور ان کے ایسے جانثار صحابہ جن کا دین، جن کا ایمان ہمارے ایمان کے لیے مشعل راہ ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہیں، تو ہمیں چاہیے ہم اپنے دین کی، ایمان کی قدر کریں اور ہمیشہ فرائض اور ارکان اسلام کی پابندی کریں کہ یہ دین بڑی محنتوں کے ساتھ صحابہ کرام نے، پھر اس کے بعد بڑے بزرگوں نے بڑی مشقتیں برداشت کرنے کے بعد ہم تک پہنچائے۔ ایک خالص سچا دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور ہمیشہ فرائض اور ارکان اسلام کی پابندی کرنی چاہیے اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچانا چاہیے اور ان کو بھی فرائض اور ارکان اسلام پہ لانا چاہیے۔ ہمارے چینل درس حدیث پروڈکشن کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور دیں۔